بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک انمول جڑی بوٹی آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ دوست پسند کریں گے۔ اس بوٹی کا نام ہے تما۔ زیر نظر تصویر میں اور ویڈیو میں جو نظر آ رہے خربوزے کی شکل کا جو نہایت ہی خوبصورت، مفید اور کڑوا پھل دکھائی دے رہا ہے، یہ عام طور پر ریتلے اور خشک قطعات پر موسم برسات سے شروع ہو کر ابتدا موسم سرما تک وافر مقدار میں ملتا ہے۔ ہمارے جنگ کے بنجر زمینوں میں ایک ایک بیل پر 50 60 بلکہ اس سے بھی زیادہ تمے کے پھل لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے کنارے بھی اس کی بیل اور پھل ملتا ہے۔ اٹک کے علاقائی زبان میں اس کو ہڑوما، تما اور علاقہ نرڑا کی پشتو زبان میں ترخما بولتے ہیں، جبکہ پنجابی میں تما کوڑما بظاہر خوش شکل اور خوش نما نظر آنے والا، ذائقہ میں نہایت کڑوا ہونے کے باوجود انسانی صحت کے ساتھ ساتھ حیوانی صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کا کچا پھل سبز جبکہ پکنے پر ہلکا زرد ہو جاتا ہے، جس پر سبز دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس پھل میں پروٹین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کا تیل نکال کر مختلف دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تما بطور خوراک بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اس کا مربع کافی مشہور ہے۔ اس کے بیج سے تیل نکال کر بایو فیول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں بطور جراثیم کش استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بیج ذیابیطس یا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ حکمہ کے مطابق اس کا پھل بریسٹ کینسر کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مختلف ادویات میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کو اگانے میں زمین کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یہ زمین کی زرخیزی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے پھل میں کیلشیم اور پروٹین کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ اس کی جڑیں اور اس کے پتوں کا تیل کا نچوڑ مختلف فصلوں کے کیڑے مار ادویات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کے بیجوں کا تیل ذخیرہ شدہ خوردنی اجناس کے حشرات کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے پتوں سے یرقان کا علاج کیا جاتا ہے۔ المختصر کہ یہ پھل قدرت کی ایک انمول نعمت ہے، جو مختلف بیماریوں کے لیے قدرتی اور بے حد سستا علاج ہے۔ فالج و لکوہ اور جذام جیسے امراض میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ کڑوا ہونے کی وجہ سے مقوی معدہ ہے، رطوبت کو بڑھا کر بھوک زیادہ کرتا ہے۔ تمے کے بیج قبض کو دور کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں، مگر اس کا گدا زیادہ استعمال جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی پکی بنانے میں استعمال ہوتا ہے، خصوصاً گھوڑوں اور گدھوں کے ہاضمے کے لیے خوراک میں ملا کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک انتہائی کڑوا اور بظاہر بے وقت پھل ہر لحاظ سے مفید ہے۔ تما سے شوگر کا شرطیہ علاج ہوتا ہے۔ جب تازہ تموں کا موسم ہو تو چند تمے لیں، کالے دیسی چنے لے کر ان تموں کے اندر ٹھونس دیں۔ ہر تمے کے اندر 25 سے 30 چنے داخل کر لیں اور 30 دن کے لیے کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں تاکہ تموں کا گدا اور پانی ان چنوں کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے۔ 3 دن کے بعد ان تموں کے اندر سے چنے نکال لیں اور کسی برتن میں رکھ کر سایہ دار جگہ پر خشک کرنے کے لیے رکھ دیں۔ تقریباً 3 دن کے بعد چنے خشک ہو چکے ہوں گے۔ اب ان چنوں میں سے ہر روز 3 چنے لے کر کھا لیا کریں۔ پہلی خوراک کھانے سے ہی ان کا کمال آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ذیابیطس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں 3-4 دن میں ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہاضمہ 100% درست ہو جائے گا۔ آپ کا شوگر لیول انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ بے شک آپ اس کو باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں۔ جی دوستو، اس میں ایک اکثری کشتہ بتاتا ہوں۔ کشتہ بسد یعنی کہ کشتہ جڑ مرجان۔ 1 کلو جڑ مرجان لے کر
3 کلو آب تما ڈال کر کجا کو اچھی طرح گلقمت کر کے 40 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ شگفتہ ہوگا نکال کر باریک پیس لیں اور سنبھال کر رکھیں۔ یہ کشتہ شوگر کو کنٹرول کرے گا اور دماغ کو تقویت دے گا، بچوں کی گروتھ کرے گا اور بہترین کیلشیم کا کام دے گا۔ جی پیارے دوستو، تو ایک اکثری کشتہ شاخ مرجان کا آپ دوستوں کو گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ شاخ مرجان کو گرم کر کے تما کے پانی میں بجھاؤ دینے ہیں۔ جب بالکل نرم ہو جائے تو اگر 1 پاؤ شاخ مرجان ہو تو آدھا کلو تمے کا پانی رگڑائی کر کے ٹکیا بنا لیں، خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد کجی میں ڈال کر 20 کلو اپلوں کی آنچ دیں۔ آگ گڑے میں دینی ہے 20 کلو کی آگ، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد جب ٹھنڈی ہو جائے نکال لیں، باریک پیس کر کھرر کر کے رکھ لیں۔ یہ بھی دماغ اور شوگر پر بہت اعلیٰ کام کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں دوستوں کو، کیونکہ سب دوست اس چینل سے مستفید ہوں۔ دعاؤں کا طالب اکثیر کشتہ گر حکیم طارق جوید ہر قسم کے کشتہ جات منگوانے کے لیے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔